अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ किंगडम में खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं इलियास सीतापुरी का तारीखी नावल हिसाब दोस्तां किस्त नंबर 19। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। लैस ने अपना कसर फरोख्त कर दिया, कारोबार काजी के सुपुर्द कर दिया कि वापसी तक निगरानी करता रहे। अपना सामान और मालो ज़र काजी के पास अमानत रखवा दिया। काजी के पास रहते हुए इसने काजी की अमानत और दयानत भी अच्छी तरह मुशाहिदा कर लिया था। इसने कसर के एक बड़े हिस्से की लोगों की अमानतें रखी देखी। इसके पास हर रोज लोग अमानतें वापस लेने और जमा करवाने आते रहते थे और काजी हर एक को खुशदिली और खंदा पेशानी से फारिग कर देता। हाजियों के काफिले जा रहे थे। काजी ने लैस को मशवरा दिया कि वो हज करने तन्हा जाए तो बेहतर है, इस तरह वो जल्दी वापस आ सकता है और सफर भी आसानी से कर सकता है। लेकिन लैस खंसा को हर हाल में अपने साथ ही ले जाना चाहता था। इसने जवाब दिया, नहीं, मैंने खंसा से वादा कर लिया है कि इसको साथ ले जाऊंगा, इसलिए खंसा को नहीं छोड़ सकता। काजी चुप हो गया। लैस पड़ाव पर गया जहां काफिले रुका करते थे। वो सफर की मालूमात हासिल करता रहा। घर में काजी ने खंसा को समझाया, लड़की तो इस सफर में खामखा हलकान होने क्यों जाएगी, यही अनान के साथ रह जा। खंसा ने जवाब दिया, नहीं, मैं लैस के साथ ही जाऊंगी। काजी ने इसके सरापे को बड़े गौर से देखा और जिस्म के एक एक हिस्से का जायजा लिया। पूछा, लड़की, क्या ये दुरुस्त है कि तुझे आवाज में मेरे मरहूम बेटे यूनुस ने खरीदा था? खंसा इस सवाल पर चौंक गई। आयशा से जवाब दिया, हाँ, लेकिन आपने ये सवाल क्यों किया? काजी ने कहा, और यह भी दुरुस्त है कि यूनुस ने तुझे बतौर नजराना लैस के हवाले कर दिया था? खंसा ने जवाब दिया, हाँ, यह भी दुरुस्त है, मगर इन सवालों से आपका मकसद? काजी ने मुस्कुराकर कहा, तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं अगर चाहूँ तो शरन तुझे वापस ले सकता हूँ, क्योंकि यूनुस की हर चीज़ मेरी है और बेटे का माल बाप पर जायज़ है। खंसा घबरा गई कि काजी ये कैसी बातें कर रहा है, ये इसको क्या हो गया है। काजी ने खंसा को समझाया, लड़की, अगर तू पसंद करे तो लैस के साथ जाने से इनकार कर दे। मैं इसके दो मौजूदगी में तुझे आज़ाद करके किसी से निकाह कर दूंगा और तू किसी की बीवी बन जाएगी। खंसा और ज़्यादा परेशान होगी, बोली, वापस नहीं रुकूंगी, मैं लैस के साथ ही जाऊंगी। काजी ने हंसकर कहा, और मैं तो यहाँ तक तैयार हूँ कि अगर तू इज्जत और कोई मुकाम चाहे कि मैं खुद भी तुझसे शादी कर सकता हूँ, लेकिन यह भी तेरी मर्जी पर मुनहसिर है। अगर पसंद करे तो, वरना कोई बात नहीं। खंसा ने काजी के रूप की ये झलक आज पहली बार देखी थी। बोली, मैं लैस के साथ खुश हूँ और इसके साथ ही रहूंगी। मुझे शोहरत, इज्जत या कोई मुकाम नहीं चाहिए। काजी ने अफसोस से कहा, तेरी मर्जी, मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, इस वक्त हम दोनों में जो बातें हुई इन्हें अपने ही तक रखना, किसी और से जिक्र न करना, क्योंकि ये सब मजाक था। और अगर ये मजाक भी ना हो तब भी अगर तूने मेरी गुफ्तगू का जिक्र लैस या किसी और से कर दिया तो फिर मैं वाकई संजीदा हो जाऊंगा और शरन और कानूनन मैं तुझे हासिल कर लूंगा, क्योंकि मैं काजी हूँ और शरअ और फिका को खूब समझता हूँ और दूसरा नहीं जान सकता। खंसा ने खामोशी इख्तियार की, क्योंकि वो काजी से उलझना नहीं चाहती थी। काजी कुछ देर तो इसके जवाब का इंतजार करता रहा। इसके बाद कहा, तू चुप क्यों हो गई? तो अकरार करके मेरी बातों का जिक्र लैस से किसी और से नहीं करेगी। मैं तेरी जुबान से अकरार सुनना चाहता हूँ। खंसा ने बेदिली से कहा, जब मैंने खामोशी इख्तियार कर ली है, इसका मतलब यही है कि मैं खामोश रहूंगी। काजी ने सख्ती से कहा, मैं एक बार भी ये कह रहा हूँ कि मैंने जो कुछ कहा है ये सब मजाक था, वरना अगर मैं अपनी इन बातों में संजीदगी इख्तियार कर लूँ तो फिर दुनिया की कोई ताकत तेरी हुसूल याबी से मुझे रोक नहीं सकती। खंसा ने आयशा से जवाब दिया, मैं जानती हूँ। काजी खंसा को दिल और जिस्म में उतर जाने वाली नजरों से देख रहा था। बोला, अब तू जा सकती है। खंसा काजी की नजरों से दूर होगी, लेकिन वो बहुत परेशान थी। लैस ने एक बार फिर धोखा खाया था। अब अगर वो इसका जिक्र लैस से करती तो मामला बिगड़ जाने का एहतमाल था, अगर नहीं करती तो लुट जाने का अंदेशा था। इसने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। सफर की तैयारियां मुकम्मल थी, काफिला भी तैयार था। काजी ने लैस के सर पर शफकत से हाथ फेर और कहा, खुदा तेरा सफर आसान और कामयाब करे और जल्द वापस आना नसीब हो। मैं तो बाप की हैसियत से तुझे यही मशवरा दूंगा कि खंसा को भी यही मेरे पास छोड़ जा। खंसा घबरा गई, बोली, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, क्योंकि लैस ने अपने साथ ले जाने का वादा कर लिया था। अगर वादा ना किया होता तो मैं रुक जाती। लैस ने जवाब दिया, हाँ, मैंने इससे वादा कर रखा है, वरना इसको आपके पास ही छोड़ जाता। अनान की आंखें आंसू से लबरेज थी। बोली, गुलाफे काबा पकड़कर मेरे दुआ जरूर करना, मेरा दिल घबरा रहा है। लैस ने इसकी पेशानी को बोसा दिया। अनान, मत घबरा, मैं जल्द वापस आऊंगा। काजी ने कहा, अब तो काफिले में शामिल हो जा, वरना वो अगर चला गया तो दूसरे का मालूम नहीं कब तक इंतजार करना पड़े। इस वक्त गुलाम भी खांसता हुआ आ गया। मेरे आका, क्या तू जा रहा है? लैस ने जवाब दिया, हाँ, मैं जा रहा हूँ। गुलाम ने कहा, खाना काबा में अपने लिए दुआ मांगना न भूलना, क्योंकि अभी पूरी जिंदगी पड़ी है
معلوم نہیں کیسی کیسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ قاضی کھٹکا بولا، اوے شیطان کے ہم شکل، اپنے آقا کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کر۔ لیس نے ہنس کر کہا، قاضی محترم، یہ قابل معافی ہے کیونکہ اسے جو کچھ کہا میری محبت کے جوش میں کہا ہے۔ لیس نے ایک سے باری باری معانقہ کیا۔ قاضی نے بڑی گرم جوشی سے لیس کو گلے لگایا۔ لیس کے پیچھے خنسا کھڑی تھی۔ قاضی نے لیس کے کاندھے کے اوپر سے خنسا کو گھورا۔ وہ نظروں ہی نظروں میں خنسا کو دھمکی دے رہا تھا کہ وہ خبردار جو زبان کھولی۔ قافلہ منزلیں طے کرتا اور منزلوں پر آدمیوں کا اضافہ کرتا مکہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جب یہ قافلہ مکہ کے قریب پہنچا تو پہاڑیوں میں گھرا ہوا یہ مقدس شہری نے دور سے نظر آیا۔ ان کی دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ لیس کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج رہی تھی۔ خیموں کا شہر آباد ہو گیا۔ لوگوں کا فرتے جوش سے برا حال تھا۔ قرینی میں لوگوں نے احرام باندھا اور عشاء کے بعد کعبہ کی جانب چل پڑے۔ انہوں نے مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر خشوع و خضوع سے دعائیں مانگی کیونکہ یہاں کی دعا باب اجابت تک ضرور پہنچتی ہے۔ لیس نے زور زور سے دعا مانگی، اے الہ العالمین، تو نے جس طرح مجھے کامیاب و کامران کیا اس طرح میرے دوستوں اور جانے والوں کے ساتھ کر مجھے واپس باخیریت جانا نصیب کر۔ لیکن خنسا رو رو کر دوسری دعا مانگ رہی تھی، اے میرے مولا، تو علیم و بصیر ہے اور خوب جانتا ہے کہ مجھے کیا دعا مانگنی چاہیے۔ اب لیس پر رحم فرما اور اس کو مردم شناسی کی توفیق عطا فرما۔ لیس نے بھی اس کی دعا سن لی۔ پوچھا، یہ تو کیسی دعا مانگ رہی ہے؟ خنسا نے جواب دیا، وہ جو مجھے مانگنی چاہیے۔ اللہ علیم و بصیر اور خوب جانتا ہے کہ مجھے کیا دعا مانگنی چاہیے۔ لیس کو دال میں کچھ کالا نظر آیا۔ اس نے خنسا کو پکڑ لیا اور پوچھا، خنسا کیا بات ہے؟ تیری تو کیفیت ہی کچھ اور ہو رہی ہے اور تو پریشان بھی زیادہ دکھائی دے رہی ہے، آخر بات کیا ہے؟ خنسا نے جواب دیا، خاص بات تو کوئی بھی نہیں، اگر ہوگی تو چھپی بھی نہیں رہ سکتی۔ لیس نے کہا، جب سے میں نے مقامی ملتزم پایا ہے مجھے اپنی ہر مشکل آسان دکھائی دینے لگی ہے۔ خنسا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اے میرے رب، مجھ پر، لیس پر اور انان پر رحم فرما، ہمیں تباہی سے بچا۔ مجھ سے زیادہ قاضی لبیب بختی کی امانت اور دیانت سے تو واقف ہے۔ اگر اس کی نیت صحیح ہے تو اس کی صحیح نیت کو استقامت اور استقلال عطا فرما، اور اگر اس کی نیت صحیح نہیں تو اس کی اصلاح فرما۔ میرا رواں رواں کانپ رہا ہے کیونکہ لیس کے غلام کی طرح مجھے بھی قاضی پر اعتبار نہیں۔ لیس وہاں تو کچھ نہیں بولا، لیکن اس کو غصہ ضرور آیا کہ یہ خنسا کو کیا ہو گیا ہے، کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا۔ انہوں نے طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں باب کریم تک جانے کی سعادت مل گئی۔ دروازے کے پاس ممبر کے مشابہ ایک کرسی رکھ دی گئی۔ اس میں سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ اس کرسی میں 4 پائے اور ہر پائے میں پہیے لگے ہوئے تھے جنہیں گاڑی کی طرح کھینچ کر کام میں لایا جاتا۔ اس پر چڑھ کر بیت اللہ کی چابی سے کھولا جاتا تھا۔ بیت اللہ کے کلید بردار نے اسے اس طرح کھولا کہ کعبے کا غلاف خدام نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا رکھا تھا۔ دروازہ کھلا اور کلید بردار اندر داخل ہوا۔ اس نے آستانہ عالیہ کو بوسہ دے کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد دوسروں کو آنے کی اجازت دی۔ لیس بھی اندر داخل ہوا۔ اس وقت اس کا دل بھر آیا اور اس نے رو رو کر دعا مانگی، لیکن خنسا نے یہاں بھی وہی دعا مانگی، اے میرے رب، جو لوگ ہمارے اعتبار اور اعتماد سے کھیلے انہیں اس دنیا میں سزائیں دے تاکہ ہمارے دلوں کو ٹھنڈک میسر آئے۔ لیس نے خنسا کی طرف دیکھ کر دعا مانگی، رب کعبہ، خنسا سادہ لو لڑکی ہے، اس کے قلب کو روشن اور کیا سے پاک کر دے۔ دونوں جب دوبارہ اپنی قیام گاہ پر پہنچے تو لیس بہت ناراض تھا۔ وہ خیمے میں کھجور کی چٹائی پر لیٹ گیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ خنسا اس کے پاس بیٹھی تھی جس کو وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ خنسا نے اس کے بالوں میں کنگھی کے انداز میں انگلیاں پھیری اور اسے پوچھا، لیس، کیا تھکان بہت زیادہ ہے؟ لیس نے جواب دیا، نہیں۔ خنسا نے کہا، پھر اٹھ کر بیٹھ، یہ لیٹ کیوں گیا ہے؟ لیس نے کہا، میں تیری صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ خنسا نے پوچھا، آخر کیوں؟ تو میری صورت کیوں نہیں دیکھنا چاہتا؟ لیس نے کہا، تو جانتی ہے میں نے قاضی کو پدر مانوی بنایا ہے اور اس کے مجھ پر احسانات ہیں۔ اس نے میری اور اپنے حق و انصاف کی خاطر اپنے بیٹے یونس کو سزائے موت دے دی۔ اس نے انان کو اپنی بیٹی بنا کر رکھ لیا اور میرے مال و زر کا امین بنا۔ یہ ساری باتیں تیرے علم میں ہے، اور اگر اس کے بعد بھی تو قاضی کو برا بھلا کہہ رہی ہے، قاضی کی نیت اور امانت اور دیانت پر شک کرے، تو میرا دل نہیں رکھے گا اور میرا دل نہیں دکھے گا۔ خنسا منہ پھیر کر بولی، اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ تو میری باتیں سنتے ہی بغداد واپس چلا جائے گا اور جوش و غضب میں اپنا معاملہ بگاڑ لے گا تو میں تجھ سے وہ باتیں کرتی جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی۔ لیس نے بدستور نفرت سے کہا، اچھا خنسا، اس وقت ہم دونوں آپس میں ایک معاہدہ کر لیں اور دوران سفر اس پر سختی سے عمل کریں۔ کس قسم کا معاہدہ؟ یہ کہ بغداد سے دور رہ کر کسی بھی جگہ
قاضی لبیب بختی زیر بحث نہیں آئے گا۔ خنسا نے جواب دیا، میں معاہدہ کر لوں گی اور اس کا ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ چہروں پر طمانینت و دلوں میں جذبہ شوق لیے حجاج مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان مقامات کی زیارت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی وجہ سے مقامات مقدسہ میں شمار ہونے لگے تھے۔ شام سے ذرا پہلے قافلہ مدینہ منورہ کے باہر خیمہ زن ہوا۔ قافلے کے لوگ اپنے خیمے نصب کرنے لگے، لیکن لیث نے روضہ اقدس کا رخ کیا۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑا ہو کر ہچکیاں لے لے کر رونے لگا اور درود و سلام پیش کیا۔ ممبر اور مزار مبارک کے درمیان میں جو تھوڑی سی جگہ تھی اس کو روضہ کہتے تھے۔ لیث نے اس جگہ تبرک و نماز پڑھی۔ یہاں سے ممبر قدیم کے پاس کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہیں اپنا قدم رکھا کرتے تھے۔ لیث نے اسے آنکھوں سے لگایا۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے یہی نماز ادا کی اور قافلہ میں واپس چلا گیا۔ خنسا لیث کے جانے سے پریشان ہو رہی تھی۔ خنسا کا خیمہ نصب ہو رہا تھا۔ لیث نے خنسا، میں تو روزہ اقدس پر حاضری بھی دے آیا اور یہاں قافلے والے ابھی تک اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ خنسا بہت تھکی ہوئی تھی، بولی کل میں بھی تیرے ساتھ چلوں گی، لیکن اس وقت تھکان سے میرا برا حال ہے۔ مدینے آنے والوں کے قافلے اتنے زیادہ تھے کہ ان کی کثرت کا ذکر محال تھا۔ لیث خنسا کے ساتھ ایک ایک مزار پر جاتا اور قوت متخلیہ کے سہارے ماضی میں پہنچ کر اہل مقابر کو اپنے آس پاس چلتے پھرتے محسوس کرتا۔ وہ ان کی مقدس اور نورانی شکلوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کرتا۔ خنسا اس کو ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر لے گئے اور لیث سے کہا، لیث یہاں دعا تو اپنی مرضی سے نہیں میری مرضی سے مانگے گا، میں جو کچھ کہوں گی اسے دہراتا رہے۔ لیث نے جواب دیا، خنسا میں حیران ہوں کہ تو یہاں بھی کاروبار حجاز سے نجات حاصل نہیں کر سکی۔ خنسا نے سختی سے کہا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اور میرے ساتھ دعا مانگ۔ لیث نے کہا، جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ میں تو کون سی دعا مانگ رہی ہے میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ خنسا نے کہا، تو سن میں کیا مانگ رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ گڑ گڑائی، یا اللہ۔ لیث اپنی سادہ لوہی سے مردم شناسی سے قاصر رہتا ہے، لیکن میں۔ لیث نے کہا، وقت کیوں ضائع کر رہی ہے، دعا کیوں نہیں مانگتی، یہ تو میری شکایت کر رہی ہے۔ خنسا دعا مانگتے رہی، یا اللہ میں قاضی کی بدنیتی اور بدتینتی سے واقف ہو چکی ہوں۔ لیث نے انان اور اپنا مال و زر اس کے حوالے کر دیا ہے تو قاضی کے قلب کو بدل دے اور وہ خیانت سے باز رہے، ورنہ لیث کہیں کا بھی نہیں رہے گا۔ یا اللہ قاضی کے شر اور فساد کو اس پر الٹ دیجیے۔ لیث نے سختی سے انکار کر دیا، میں یہ فضول دعا نہیں مانگ سکتا۔ خنسا نے کہا، یہ فضول دعا نہیں، تجھے یہ دعا مانگنی ہوگی۔ اگر تم نے دعا نہیں مانگی تو زندگی بھر پچھتائے گا، لیکن جب تک قاضی کی بدنیتی ثابت نہ ہو جائے میں اس پر خواہ کیوں شبہ کروں، مجھے تو اس پر شبہ کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ خنسا نے کہا، مجھ پر قاضی کی بدنیتی واضح ہو چکی ہے اور مثلاً اسے ظاہر کرنا نہیں چاہتی۔ اگر تو مجھ پر اعتبار کرتا ہے اور کہنے سے دعا مانگ لے، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے۔ لیث نے بدرجہ عتم مجبوری دعا مانگی اور خاموش خاموش اپنے خیمے میں آیا اور آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا۔ خنسا اس کے قریب بیٹھ کر واپسی کا سوچنے لگی۔ لیث نے کنکھیوں سے فکر مند خنسا کو دیکھ کر آہستہ سے کہا، خنسا تو جانتی ہے کہ میں نے تیرا کہا مان کر کیا ہے۔ خنسا نے جواب دیا، ہاں میں بہت خوش ہوں کہ تو نے میری بات نہیں ٹالی۔ لیث نے کہا، اب تو میری بات مان لے۔ خنسا نے کہا، مان لوں گی، کیا بات ہے؟ لیث نے کہا، تو نے کہا تھا کہ تو نے قاضی کی بدنیتی پکڑ لی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو نے اس کی کون سی بدنیتی پکڑ لی۔ خنسا نے جواب دیا، لیث اب چونکہ تمہاری منتیں پوری ہو چکی اور عنقریب واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا، اس لیے اب میں خود بھی اس راز کو راز نہیں رہنے دوں گی۔ لیث اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خنسا نے قاضی کی گفتگو کو باتفصیل لیث کی گوش گزار کر دے اور کہا، میں جانتی ہوں کہ قاضی کی نیت خراب تھی اور مجھے روک لینا چاہتا تھا۔ لیث زور زور سے ہنسنے لگا، بولا، خوب تو یہ راز تھا جس کو اپنے سینے میں چھپا خام خواہ ہلکانوں پریشان ہو رہی تھی، یہ فضول اور بے سروپا راز۔ خنسا نے غصے سے کہا، لیث تمہاری باتوں پر ہنس نہیں، یہ میں نے جو کچھ بتایا ہے تیرے حق میں بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیث نے بے پرواہی سے کہا، قاضی نے تجھ کو نیک نیتی سے روکنا چاہا اور تو اسے بدنیتی پر محلول کر رہی ہے۔ خنسا نے کہا، اس نے مجھ کو دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے یہ باتیں تجھے بتائیں تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ مبالغہ ہے، حاشیہ آرائی ہے، قاضی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ خنسا نے تنگ آ کر کہا، میری باتیں بغداد پہنچ کر تیری سمجھ میں آئیں گی۔ لیث نے اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں کی اور منہ پھیر کر پڑھ رہا۔